احمد علی حاکم نے شعر لکھا اور پڑھا ایک محفل کے اندر، اور انہیں خوب اس پہ داد و امداد ملی کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہوگی ناراض فاطمہ۔ پھر حاکم صاحب نے اس کی وضاحت کے اندر بڑی جلدی کی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری مراد ابوبکر صدیق نہیں ہے، حالانکہ کسی میں نے ہرگز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ شعر نہیں کہا، بلکہ میں اہل سنت میں سے ہوں، میرے والد صاحب اہل سنت میں سے ہیں، میرا خاندان اہل سنت میں سے الحمدللہ، اور میری مراد ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ حالانکہ کسی نے بھی یہ نہیں سمجھا کہ حاکم نے ابوبکر صدیق کو یہ کہا ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو، تو اس وضاحت کی حاجت نہیں تھی۔ اصل بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ یہ انداز رافضیوں والا ہے، یہ اعتراض رافضی ابوبکر صدیق پہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے رہے ہماری مراد ابوبکر نہیں ہے، ابوبکر نہیں ہے، لیکن وہ استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ اگر پسٹل خریدتے ہیں اپنی دفاع کے لیے، کوئی آپ کا وہ پسٹل لے کے غلط استعمال کرتا ہے، بندہ مار دیتا ہے، تو آپ بھی مجرم ہیں۔ تو یہ آپ نے رافضیوں کو تبرے کا سامان مہیا کیا ہے، یہ انداز اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے جس طرح اہل سنت اور رافضیوں کے عقیدے میں فرق ہے، اس طرح ذکر اہل بیت میں بھی فرق ہے، محبت اہل بیت میں بھی فرق ہے۔ ہمارے جو شعراء ہیں انہیں بھی تربیت کی ضرورت ہے، بنیادی عقائد سمجھنے کی ضرورت ہے، اہل سنت کا انداز جاننے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کا اپنا انداز ہے ذکر اہل بیت کا، رافضیوں کا اپنا انداز ہے۔ ہمارے لیے کھلی چھٹی نہیں ہے، یہ ان کا انداز ہے رافضیوں کا۔ ہم پابند ہیں شریعت کے، ہماری محبت جذباتی نہیں ہے، ذوقی نہیں ہے، بلکہ شرعی محبت ہے، شریعت کے پابند ہیں ہم ذکر اہل بیت بھی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ایک ذکر اہل بیت ہے جس کے اندر غلو ہے، ایک ذکر اہل بیت ہے جس کے اندر اعتدال ہے، ایک ذکر اہل بیت ہے جس کے اندر بے ادبی گستاخی افراط ہے۔ تو اہل سنت کا طریقہ اعتدال والا ہے۔ یہ شریعت یا سنیت یہ شعراء کے ذوق کا نام نہیں کہ شاعروں کے ذہن کے اندر جو آئے وہ شریعت بن گئی۔ تو اس وجہ سے یہ وجہ ہے اہل سنت کے اندر بے چینی پیدا ہونے کی، کہ یہ انداز اہل سنت والا نہیں ہے کہ آپ نے جو شعر لکھا کہ سیدہ زہرا جس سے ناراض ہو جائیں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی اصل آپ کے پاس کیا ہے؟ قرآن کی کس آیت کا یہ مفہوم ہے، کس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ نے ابوبکر صدیق کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو نشانہ بنایا ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کدھر سے یہ پیغام آ گیا، کدھر سے یہ اطلاع آئی، کدھر سے یہ خبر آئی کہ سیدہ زہرا جلالی صاحب سے ناراض ہو گئی ہیں؟ آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس کہاں سے یہ خبر آئی ہے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ سیدہ زہرا ناراض ہیں؟ ہو سکتا ہے سیدہ زہرا ان سے ناراض ہوں کہ جو سیدہ زہرا کا نام لکھ کے نیچے گالیاں دیتے ہیں، گانے گنگناتے ہیں، شاید ان سے ناراض ہو گئی ہوں سیدہ زہرا کہ میرا نام لکھ کے نیچے بے ادبی کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے پہنچی کہ جلالی صاحب سے ناراض ہوگی سیدہ زہرا؟ یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ اصول کہاں سے آپ نے پڑھا ہے کہ کسی کی ناراضگی جو ہے محض ناراضگی، مطلق ناراضگی، وہ بھی مضر ہوتی ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ ناراضگی تو انبیاء کرام کے درمیان بھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ ہارون کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے، اہل بیت کے اندر ناراضگیاں ہوئی ہیں، اصحاب رسول کے اندر ناراضگی ہوئی ہیں، حضرت علی مطلع شیر خدا حضرت عباس کے درمیان ناراضگی ہوئی ہے، حضرت علی حضرت عقیل ان کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہوئی ہے، حضرت علی سیدہ زہرا کے درمیان ناراضگی ہوئی ہے۔ ناراضگیاں تو ہوئی ہیں، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہاں سے آپ نے یہ اصول اور قاعدہ کلیہ لیا ہے کہ ہر ناراضگی جو ہے وہ مضر ہوتی ہے؟ اب بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ سیدہ زہرا ناراض ہو گئیں، لیکن علماء کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ شاید ہماری بات نہ مانیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مان لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بشری تقاضا تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی، اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غادبت کی بات غلط ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے ایک ملال کا آ جانا۔ یعنی بشری تقاضے سے بھی بندہ ناراض ہو سکتا ہے، وہ اگلے کے لیے مضر نہیں ہوتی۔ سیدہ زہرا کی ناراضگی ابوبکر صدیق کے ساتھ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے، یہ راوی کی اپنی بات ہے، سیدہ زہرا کی زبان سے قطعاً کہیں یہ نہیں لکھا کہ میں ابوبکر صدیق سے ناراض ہوں۔ اگر یہ مان بھی لی جائے تو محض ناراضگی مضر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ابوبکر صدیق نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں، انہوں نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔
اسی سنت پہ مولا علی شیر خدا نے اپنے دور کے اندر عمل کیا ہے۔ رافضیوں کی کتاب شرح ابن میثم کے اندر لکھا ہے، تلخیص الشافی کے اندر لکھا ہے کہ علی کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے ابو بکر عمر کی سنت کو میں تبدیل کروں فدق کے مسئلے کے اندر۔ تو محض ناراضگی مضر ہوتی نہیں، آپ نے یہ کہاں سے پڑھا کہ ناراض کو ہو جائے، تو وہ بالکل ہر ناراضگی جو ہے وہ اگلے کے لیے مضر ہوتی ہے۔ ایک بار جس سے ہو جائے ناراض فاطمہ، یہ قاعدہ کلیہ اصول کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ شریعت، یہ سنیت آپ کے ذوق کا نام نہیں ہے، آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے، آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے۔ خدا کے لیے اہل سنت کو تباہ نہ کریں۔ پھر حاکم صاحب کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں، آپ کون سے جناب اہل سنت ہیں؟ اہل سنت کے اندر تو وہ لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت معاویہ کی شدید توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، حضرت ابو سفیان کی توہین کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اما عائشہ پاک کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ابو بکر صدیق کی افضلیت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں، سیدہ زہرا پاک کو معصومہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، کہتے ہیں ان سے خطا اتحادی بھی نہیں ہو سکتی، مطلق خطا کے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ اہل سنت جو ہیں ان کے نظریے کے اندر ابو بکر صدیق کی شان سب سے بلند ہے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کی۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی شان کے اندر کتنی منقبتیں پڑھی آج تک بتائیے؟ حضرت عمر فاروق کی شان میں کتنی منقبتیں پڑھی ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی شان میں کتنی منقبتیں پڑھی ہیں؟ اما عائشہ پاک کی شان میں کتنی منقبتیں پڑھی ہیں؟ حضرت معاویہ کی شان میں آپ نے کم منقبت لکھی ہے؟ کوئی شعر لکھا ہے؟ اہل سنت کے نظریے کے اندر حضرت معاویہ بھی حضور کے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، قابل تعریف ہیں، تمام بزرگ ان کی تعریف کرتے رہے، محدثین نے ان کی شان میں روایتیں نقل کی، اولیاء کرام یہ قریب کے اولیاء، پیر میل شاہ صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں، داتا صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان کی تعریف کی؟ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی منقبت آپ کی ہو؟ خلفائے ثلاثہ کی شان میں آپ نے کتنی منقبتیں لکھی؟ تو آپ کون سے اہل سنت ہیں؟ اہل سنت کہلوانے والے، چونکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے عقیدے رافضیوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ تو اب آئیے آخر میں بات مکمل کرتے ہیں کہ حاکم صاحب کہہ رہے تھے کہ سیدہ زہرا پاک ایک دفعہ جس سے ناراض ہو جائیں تو وہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ہم بتائیں آپ کو، یہ بخاری شریف ہے، یہ 441 نمبر حدیث ہے اس کی، یہ وہی حدیث ہے جس حدیث کی وجہ سے مولا علی شیر خدا کا لقب بو تراب ہے، مٹی والا، یہ وہ حدیث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر گئے، مولا علی شیر خدا وہاں نہیں تھے، تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ تو فرمایا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج، میرے اور ان کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ مجھ پر غضبناک ہو گئے، مجھ سے ناراض ہو گئے اور گھر سے نکل گئے۔ یہ بخاری ہے۔ رافضیوں کی کتابوں کے اندر تو بہت آگے تک ناراضگیاں لکھی ہیں، ایک نہیں کئی واقعات ہیں، ہاتھا پائی تک انہوں نے معاذ اللہ رافضیوں نے لکھی ہے کہ سیدہ زہرا نے مولا علی شیر خدا سے ہاتھا پائی کی، بڑے سخت الفاظ استعمال کی، حق الیقین پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو سیدہ زہرا کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے علی ناراض ہو گئے ہیں، گھر سے چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے کسی بندے کو بھیجا، اس نے جا کے بتایا کہ وہ مسجد کے اندر ہیں، تو رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے، حضرت علی لیٹے ہیں، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ، انہیں مٹی جو ہے وہ لگی ہے جسم کے ساتھ، فَجَعَلَ رسول اللہ يَمْسَحُهُ عَنْهُ، رسول اللہ جھاڑنے لگ گئے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قم ابا ترابن، قم ابا ترابن، اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے اٹھ۔ یہاں سے مولا علی شیر خدا کا بو تراب لقب پڑا جو آپ کو بڑا محبوب تھا۔ تو یہ اس کی وجہ پس منظر کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا سیدہ زہرا سے ناراض ہو کے آ گئے۔ اب بتائیں، اب اس ناراضگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو اصول یہ کر دیا نا، ایک بار جس سے ہو جائے ناراض فاطمہ، تو یہ بالکل آپ کا شعر فضول ہے، بے اصل ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور یہ رافضیوں کے لیے معاذ اللہ ابو بکر صدیق کے لیے تبرے کا سامان آپ نے مہیا کیا۔ لہٰذا ہم اخلاص کے ساتھ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ شعر بالکل صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بے اصل ہے، تو لہٰذا اس سے رجوع کرنا، توبہ کرنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ رافضی اس کو غلط استعمال نہ کریں اور اہل سنت کے اندر جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں تو پھر اہل سنت کے جو اصول ہیں اس کو سمجھیں، اہل سنت کا عقیدہ سمجھیں، رافضیوں کے عقیدے سمجھیں، اور رافضیوں کے انداز سے ہٹ کے ذکر اہل بیت کیا کریں تاکہ ہمیں بھی تسلی اور یقین ہو کہ واقعی آپ اہل سنت ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت کا جو صحیح اور اصلی طریقہ ہے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔